السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ سامعین کرام، جمعے والے دن کا ایک بہترین عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ایسے لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں آ رہے، شادی میں رکاوٹ ہے، رشتوں پر بندش ہے، یا اس کے علاوہ شادی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی پریشانی میں وہ مبتلا ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک بہترین عمل بتانے والا ہوں جو آپ نے صرف جمعے والے دن کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ایسی تمام لڑکیاں جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، یا اس کے علاوہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کی شادی جلد سے جلد ہو جائے لیکن ان کے رشتے نہیں آ رہے، رشتے نہیں ہوتے، یا رشتوں کے حوالے سے کسی بھی قسم کے پریشانی میں وہ مبتلا ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کی برکت سے ان لڑکیوں کے رشتوں کا اللہ تعالیٰ خزانے غیب سے انتظام فرما دیں گے جن کی رشتے نہیں ہوتے یا جن کی شادی کا انتظام نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ ایسے لڑکے جن کی شادی نہیں ہو رہی، وہ بھی اگر اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ ان کو بھی اس عمل کا فائدہ ہوگا، اور ان کو بھی اس کی برکت سے بہت جلد ان کی شادی ہو جائے گی۔ اور ایسے والدین جن کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، جن کے بچوں کے رشتے نہیں ملتے، وہ والدین پریشان ہیں اپنے بچوں کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ والدین بھی اگر اپنے بچوں کے لیے یہ عمل کریں تو انشاءاللہ ان والدین کے بھی بچوں کے رشتے بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ شادی کے حوالے سے جو مسئلے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی حل فرما دیں گے، اور انشاءاللہ ان کی بچوں کی بہترین جگہ میں، ایسی جگہ میں شادی ہو جائے گی اس عمل کی برکت سے۔ جیسے میں آپ کو عمل بتاؤں آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے، تو انشاءاللہ ان کے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے رشتوں کے انتظام فرما دیں گے کہ انشاءاللہ وہ ساری زندگی خوش رہیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ جیسے میں آپ کو عمل بتاؤں آپ نے اسی طرح اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل میں غلطی نہیں کرنی، عمل میں اگر غلطی کریں گے تو اس کا اثر باقی نہیں رہتا، جس کی وجہ سے پھر وظیفہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا وظیفہ کرنے کا۔ اس لیے آپ نے وظیفے کو سمجھنا ہے، اور جیسے جیسے میں بتاؤں آپ نے اسی طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، کوئی اتنا مشکل اتنا سخت وظیفہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اس کا آپ نے عمل کرنا ہے، اس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اور ایک طریقے کے مطابق کرنا ہے، چند تعداد کے مطابق کرنا ہے۔ انشاءاللہ بہت آسان طریقہ ہے، کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس طریقے کو سمجھنا ہے۔ جو وقت میں بتاؤں آپ نے اسی وقت میں عمل کرنا ہے، اور جو عمل میں آپ کو بتاؤں آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے جو آپ کا مقصد ہے اس کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ والدین ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی شادی جلد سے جلد ہو جائے، مثلا کوئی والدہ ہے اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، تو وہ اپنے اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ ذہن میں بٹھا لے کہ میری بچی کے لیے اچھے اچھے رشتے آنا شروع ہو جائے، پھر آپ یہ عمل کریں۔ اسی طرح ایسی لڑکی ہے وہ اپنے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتی ہے، تو وہ پہلے نیت کر لے کہ میری اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں، یا شادی کے حوالے سے اس کو جو بھی پریشانی ہے اس کی نیت کر لے کہ اس عمل کی برکت سے اس عمل کو میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میرے اچھے رشتے آ جائیں، یا میری یہ شادی میں رکاوٹ ہے یا بندش ہے یا پریشانی ہے یہ ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایسے لڑکے جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ بھی نیت کر لے، جو بھی ان کو شادی کے حوالے سے مسئلہ ہے، جو آپ نیت کریں گے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق آپ کے حق میں فیصلہ فرمائیں گے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے شادی کے حوالے سے جو آپ کا مقصد ہے اس کی نیت کر لیں۔ اگر کوئی پریشانی ہے اس کی نیت کر لیں کہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ اگر شادی کے حوالے سے کوئی مراد ہے، دل و خواہش ہے، تو اس کی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے میری شادی کے حوالے سے یہ مراد، یہ دل و خواہش پوری فرما دے۔ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ ایک تو آپ نے نیت کرنی ہے اس عمل کو کرنے سے پہلے، دوسرا جو آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ کا اللہ پر کامل یقین ہو، مایوسی کا شکار نہ ہو۔ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لینی ہے کہ اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے شادی کا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ اگر لڑکے کر رہے ہیں وہ جو ان کا مسئلہ ہے ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ حل فرما دیں گے۔ اگر لڑکیاں اپنی شادی کے لیے عمل کر رہی ہیں تو وہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے 100% میری شادی کا یہ مسئلہ حل فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر والدین ہیں وہ اس عمل کو کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، یا ان کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اور وہ عمل کر رہے ہیں یہ کہ میرے اس بچے کی شادی ہو جائے، نیت پہلے کر لے اس عمل کو کرنے سے پہلے، تو انشاءاللہ کامل مضبوط یقین کرے، ٹھیک ہے؟ جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا جلد اس وظیفے کا اثر ہوگا۔ جو آپ کا شادی کے حوالے سے مقصد ہے اس کی آپ نیت کر لیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو نیت کر لیں، دوسرا آپ اللہ پر کامل اور مضبوط یقین رکھیں۔ یہ دو کام آپ نے عمل کو شروع کرنے سے پہلے لازمی کر لینے ہیں۔ میں دوبارہ
ذہن نشین کرا دوں کہ آپ نے جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے ایک تو آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے کہ اس مقصد کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. دوسرا آپ نے اللہ پر کامل اور مضبوط کر لینا ہے کہ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کی برکت سے جو میں آج یہ جمعے کا عمل میں کروں، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری شادی کا یہ مسئلہ 100% حل فرما دیں گے. مضبوط آپ کا یقین ہو. یہ 2 کام آپ نے کرنا ہے. دوسرا آپ نے جو کام کرنا ہے، آپ نے جمعے والے دن یہ وظیفہ کرنا ہے. جس دن آپ نے یعنی جمعے والے دن وظیفہ کرنا ہے اس دن آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے. ہر نماز کے بعد، یہ جو میں آپ کو اللہ کا نام بتاؤں، ہر نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور لیکن عصر کی نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ نہیں پڑھنا، زیادہ بار پڑھنا ہے. پہلے میں اللہ کا نام پڑھ دوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کرنا ہے. آپ نے جیسے فجر کی نماز جمعے والے دن آپ اٹھیں، ویسے ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے. 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، نماز کو بالکل نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے؟ اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ 2 کام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کو بدل دیں گے. انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی. یہ 2 کام لازمی کریں. جو میں آپ کو عمل بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جمعے والے دن یہ عمل کرنا ہے. صبح فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. درود ابراہیمی میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود شریف آپ نے پہلے نماز یعنی صبح فجر کی پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی جو میں نے ابھی پڑھا ہے اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اسی طرح پھر آپ نے ظہر یعنی جمعے کی نماز کے بعد بھی، اگر عورتیں کر رہی ہیں تو ان کی ظہر کی نماز ہوتی ہے تو وہ جمعے والے دن ظہر کی جو نماز ہے اس کے بعد یہ عمل کریں. یعنی فجر کی نماز کے بعد کر لیا. اب ظہر کے بعد اگر لڑکے یا مرد حضرات کر رہے ہیں تو وہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد وہ یہ عمل کریں، یعنی 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر عصر کی نماز کا ٹائم جب آ جائے تو عصر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو زیادہ کرنا ہے. کتنا؟ آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 1100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے، پھر آخر میں آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. عصر کی نماز کے بعد آپ نے اس طرح عمل کرنا ہے. پھر مغرب کی نماز کے بعد بھی وہی کا عمل کرنا ہے جو آپ نے فجر اور جمعے کی نماز کے بعد کیا تھا، یعنی آپ نے 11 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف. پھر آپ عشاء کی نماز کا وقت جب آ جائے تو عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ نے اسی طرح عمل کرنا ہے، یعنی 11 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. یہ جمعے کے دن آپ نے عمل کرنا ہے. ایک جمعے آپ عمل کریں، اگلے جمعے تک آپ انتظار کریں. انشاءاللہ اگلے جمعے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی جو شادی کے حوالے سے جو مقصد یعنی جس شادی کے حوالے سے جس مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب فرما دیں گے. اگر اگلے جمعے تک آپ کا عمل یعنی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، تو آپ نے اگلے جمعے کو پھر کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ دوسرے جمعے کو کریں. اگر تیسرے جمعے تک کوئی حل نظر نہیں آتا تو تیسرے جمعے تک بھی کریں، یعنی 3 جمعے لازمی کریں. جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا کم از کم 3 جمعے مسلسل آپ اس عمل کو کریں گے. انشاءاللہ ان 3 جمعے زیادہ پھر نہ کرنا. انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ 3 جمعے کے اندر ہی انشاءاللہ آپ کی شادی کے حوالے سے جو بھی مقصد ہوگا، جو آپ کی پریشانی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیں گے. جو آپ کی چاہت ہوگی، جو آپ کا مقصد ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب فرما دیں گے. اس عمل کو خود بھی کریں اور ایسے لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کو بھی یہ عمل بتائیں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شریک ہو جائیں. آخر میں اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست.